السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا ادغام بلا غنہ، یعنی ہم نے سیکھا تھا حروف یرملون کے بارے میں، جو کہ ٹوٹل 6 لیٹرز ہے، یا را میم لام واو نون۔ اس میں سے ہم نے را اور لام دونوں کا قاعدہ دیکھ لیا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر را اور لام دونوں میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے تو اس صورت میں ہم بغیر غننے کے پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اب اگر تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے اگر کوئی لیٹر آئے تو غننے کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس غننے کے ساتھ کس طرح پڑھا جائے گا۔ اس کو ہم ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یا واو میم نون کا مجموعہ ہے یومن۔ اگر ہم اس میں لام اور را کو ایڈ کر لیں تو یرملون ہوگا، لیکن را اور لام کا قاعدہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یا واو میم نون۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ادغام یا، یعنی اگر تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد آئے تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ خا یا زبر خوی، را یا دو زبر روی، خوی روی۔ دیکھیے یہاں تو یالین کا قاعدہ تھا، یا جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا، اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر روئی ہم جو غنہ کر رہے ہیں، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک رہے ہیں، تو یہ کس لیے؟ وہ اس وجہ سے کہ تنوین ہے، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے بعد یا آ گیا، اسی لیے یا یومن میں سے ہے، تو اسی لیے ہمیں یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ روئی خوئی روئی، یا زبر یا، را زبر را، یا را خوئی روئی یا را، ہا الٹا پیش ہو، خوئی روئی یا را ہو کو اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے کہ اس پر الٹا پیش ہے۔ لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لی قو، قو اس کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہ واو لین ہے، یہ ہے یالین اور یہ ہے واولین۔ یالین میں یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے اور واولین میں واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ یالین اور واولین دونوں کو بالکل کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ لقو میم یا 2 زیر می، لقومی، یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد یا آیا ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون ان چاروں میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جائے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لقومی، یو، یا واو پیش یو۔ اب یو کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ ہمیں یہ واو لین اور واو مدہ کا ڈیفرنس یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ واو ساکن ہے، یہاں بھی واو ساکن ہے، لیکن واو لین میں واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے اور واو مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے، تو واو لین کو بالکل نہیں کھینچیں گے اور واو مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لقومی یو، قاف زیر قی، یوقی، نون واو پیش نو، یوقینو، اگین واو مدہ، نون زبر نا، یوقینون، لقومی یوقینون، لقومی یوقینون۔ نیکسٹ میم یا زیر می، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہ تو واضح ہے کہ یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ یہاں پر اب ہم نون کو اسکپ کر دیں گے کیونکہ یا پر تشدید ہے اور ہمیں تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملانا ہوتا ہے۔ می، یا واو زبر یو، می یو، یو میں واولین، می یو، میم 2 زیر من، می یو من۔ نیکسٹ میم یا زبر مئی، یہاں بھی نون ساکن کے بعد یا آ گیا اور وہ تو یومن میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ مئی یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پیش قو، مئی یقو، واو مدہ، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو، قو میں اس لیے کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے۔ واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، یہاں پر واو مدہ، واو جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، وجو،
ہا یا دو پیش ہوئی وجوہ ہوئی. یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد یا آیا ہے. وجوہ ہوئی یا واو زبر یو وجوہ ہوئی یو. یو میں یہاں پر واو لین ہوگا اس لیے نہیں کھینچیں گے. وجوہ ہوئی یو. میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یوما ای. ذال دو زیر ذن یوما اذن وجوہ یوما اذن. اب اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے اور قاعدے جو ہم نے سیکھے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیجئے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اگر اس لیٹر کو آپ نے اس حرف کو آپ نے صحیح پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ تختی سمجھ آ جائے گی. چلیے میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے پڑھتے ہیں. حمزہ یا زبر این این یا زبر یا این یا. شین الف زبر شا این یشاء این یشاء. یہاں پر یا ہونے کی وجہ سے ہم نے غنہ کیا نون ساکن کے بعد اور شا کو ہم نے کھینچ کر پڑھا کیونکہ یہاں پر مد کا قاعدہ ہو رہا ہے. دیکھیے مد. اور یہ کون سا مد ہے آپ کو معلوم ہے, ہم نے پریویس ویڈیوز میں دیکھے ہیں کہ یہ مد متصل ہے کیونکہ اگر حمزہ سیم کلمے میں ہو تو وہ مد متصل ہوگا. آئی ہوپ یا کے ساتھ کس طرح غنہ ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا. نیکسٹ ہم لوگ پریکٹس کریں گے کہ واو کے ساتھ کس طریقے سے غنہ ہوتا ہے. یا تو ہو گیا یومن. اب نیکسٹ لیٹر ہے واو. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر واو آئے تو اس صورت میں بھی ہم کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الا. ہا واو دو زبر ہوں الہوں. واو الف زبر وا الہوں وا. ہا زیر حی الہوں واحی. دال الف دو زبر دن الہوں واحدن. یہاں پر واو تنوین کے بعد واو ہے اس لیے ہم نے غنہ کیا. واو الف مدہ کا قاعدہ ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اگر دن پر وقف کرنا ہو تو یہ رول ہے کہ ایک الف رک تو الف کو ہم گرا کر پڑھیں گے. اگر ہمیں روکنا ہو واحدہ. نیکسٹ را زبر را ہا یا زیر حی راحی. یہاں پر یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے راحی. میم واو دو پیش مو رحیم. واو زبر وا رحیم وا. دال واو پیش دو رحیم ودو. دال دو پیش دن رحیم ودودن. یہاں پر بھی واو مدہ واو جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ واو زیر ایوں کیونکہ ناک میں آواز کو روکنا ہے. نون ساکن کے بعد واو ہے ایوں. واو زبر وا ایوں وا. ہا زبر ہا وہا. باتا زبر بت وہبت ایوں وہبت. نیکسٹ میم واو زیر میوں. واو زبر وا میوں وا. را الف زبر را میوں را. ای ہم حمزہ زیر ای ہا میم زیر ہم میوں ورائہم. جن نون پر تشدید ہے اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے. تشدید کا یہ قاعدہ ہے کہ نون اور میم پر اگر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. جنہ کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچیں گے. جنہ. تا واو دو زیر تیوں جناتیوں. واو زبر وا جناتیوں وا. عین پیش عو وعو. یا واو پیش یو وعیو. نون دو زیر نین وعیون. واو مدہ ہونے کی وجہ سے کھینچیں گے. جناتیوں وعیون. میم واو زبر مو. واو پیش عو وو موو. عین زیر عی مووعی. دال زبر دا مووعدا. اس ویڈیو میں آپ لوگ پریکٹس کیجئے ادغام یا اور ادغام واو کی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ میم اور نون کے ساتھ کس طریقے سے ادغام کیا جاتا ہے.
اور اس ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ان لوگوں کے ساتھ جو تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری قرآن کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری قرآن اور ہماری نماز اگر ہم اپنی تجوید کو صحیح کریں گے تو یہ سب چیزیں صحیح ہو جائے گی. تو شیئر دس ویڈیو with the one who wants to learn the tajweed and don't forget to subscribe this channel and do like and share the video. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.